عزیزان من، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیت کریمہ کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان والے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرنے والا ہوتا ہے، ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات گفتگو کی کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ اچھا، اب ہے یہ بات کہ اللہ نے بھی یہ تو بتا دیا کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ مومن ہے۔ اب مومن ہے کون؟ کیونکہ ظاہری سی بات یہ تو بتا دیا گیا، ہر شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، کسی سے پوچھو کہے گا میں مومن ہوں۔ اب ایمان ہے کیا، اس کے بارے میں بتاتا چلو۔ اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَوَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ آیت ہے، شاید ایسی کوئی اور آیت ہو جس میں اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، میرے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، میرے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ ہر معاملے میں تجھ کو اپنا حاکم نہ مان لے، ہر معاملے میں تجھ کو اپنا حاکم نہ مان لے، حوجا مما قضیتا، اور پھر جو تم فیصلہ کر دو، پھر جو تم فیصلہ کر دو، ان فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی کمی، دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ کیا کرے؟ سر تسلیم خم کر لے، اس کو مان لے، دل میں خیال بھی نہ آئے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا ہے شاید اس میں میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، یا شاید اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی، کہا اس کو دل سے تسلیم کرے۔ یہ نہیں کہ فقط فیصلے کو مان کے اٹھ جائے، کوئی بات حضور کی سنے، اس کو سن کر مان تو لے مگر دل سے قبول نہ کرے، فرمایا اس وقت تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوگا، اللہ سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوگا، اور قرآن میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہہ دیا؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کون؟ جو سب سے بڑھ کر، کیا؟ ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ہر معاملے میں میرے مصطفیٰ تجھ کو اپنا حاکم نہ مان لے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اب مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر اپنی بات کو، ہر اپنے فیصلے کو کسی اور سے نہیں کروا رہا ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت سے کروا رہا ہوتا ہے۔ کہ مومن وہ ہے میرے مصطفیٰ جو تم کو اپنا حاکم مانے۔ اب یہ قرآن نے بتا دیا۔ دیکھیے جب دنیا کے اندر فتنے بہت زیادہ ہوں، فساد بہت زیادہ ہوں، لوگوں کے اندر تفرقے بہت زیادہ ہو جائیں، فرقے بہت زیادہ بڑھ جائیں، اب بندہ کہاں جائے؟ کوئی کہتا یہاں آؤ، کوئی کہتا وہاں جاؤ۔ اب لوگ حق کی تلاش میں ہیں تو کہاں جائیں؟ تو پھر کہا جاتا جب حق کی تلاش ہو، تمہیں اوریجنل چیز چاہیے ہو، اور تمہیں حقیقت میں خدا کا رستہ چاہیے ہو، اور حقیقی دین سیکھنا ہو، تو کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آ جانا، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آ جانا۔ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ سے محبت کرنے والا مومن اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہوگا۔ اور دوسری پھر جگہ چلے آگے بڑھے تو وہاں اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے اہل و عیال، ساری کائنات سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا، اس کا نام کیا ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب چیزوں سے بڑھ کر پیار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اچھا جب بندہ ایمان کے درجے پر آ جاتا ہے تو یہ قرآن، اگر بندے کا انفرادی مسئلہ ہو تو وہ بھی قرآن حل کرتا ہے، گھر کے مسئلے ہو تو وہ بھی قرآن حل کرتا ہے، محلے کے معاملات ہو تو وہ بھی قرآن حل کرتا ہے، کیونکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، پوری زندگی پوری لائف کی چابی ہے، اور اس کے پاس ہر شے کا حل ہے۔ تو پھر اب ظاہری سی بات ہے، چاہے گھر کا مسئلہ ہو، مسجد کا مسئلہ ہو، بازار کا مسئلہ ہو، چاہے عدالت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن اس کے بارے میں رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن ہی کیا جو جواب نہ دے، وہ قرآن ہی کیا جو مسئلہ حل نہ کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر تر اور خشک چیز کا ذکر ہے، ہر تر اور خشک چیز کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ ہم نے کہا مولا آج دنیا میں 56 اسلامی ممالک ہیں، ہم ذلت و خواری اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کیا بات ہے کہ مولا دنیا ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، دنیا ہمارے مسلمانوں پر اپنے فیصلے مسلط کر رہی ہے، مسلمان دنیا کے اندر انسانیت مظلوم ہے اور انسانیت میں مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ مولا کیا یہ قوم کبھی واپسی کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم بھی کبھی واپسی دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ مولا کیا کبھی ایسا ہوگا کہ واپسی وہ اسلامی دور لوٹ کر آئے گا کہ جب مسلمان دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، دنیا کے ہدایت کا سامان فراہم کیا کرتے تھے، دنیا کو حقیقت سے آشنا کروایا کرتے تھے؟ تو قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ لوگوں غمزدہ نہ ہونا، غمزدہ وَلَا تَحْزَنُوا پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ غالب تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے۔ کون؟ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن بن جاؤ گے تو۔ کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے تو دنیا میں غالبہ واپسی کس کا ہو جائے گا؟ ایمان والوں کا ہو جائے گا، مسلمانوں کا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر رکھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا غمزدہ نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، غالب تم ہی رہو گے۔ شرط کیا رکھی؟ کہ مومن بن کے رہنا۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ہر بات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر شے سے بڑھ کر کس سے پیار کرتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جب تم مومن کے ایمان کے درجے پر آ جاؤ گے پھر دنیا پہ غالب تم ہی رہو گے، دنیا پہ حکومت مسلمانوں تمہاری رہے گی۔ بس ایک کام کر لینا، وہ کام کیا کرنا ہے؟ تمہیں مومن بن کے رہنا ہے، اپنے نبی کا غلام بن کر رہنا ہے، اپنے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے۔ فرمایا جب اس مقام پر آ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تو آج ہم نے یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو ہر بندہ کہتا ہے، مگر اس کے اوپر ڈٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج ہم ایمان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم اسلام کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم فقط یہاں بیٹھ کے تقریریں باتیں سنتے ہیں، مگر وہی باتیں سننے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ ہم یہاں سے گئے ہوں، جب ہمیں پتہ چل گیا ہو کہ مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، آج کے بعد وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ عزیزان من، آج ہم غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں، آپ کا عرس مناتے ہیں، آپ کے ایام مناتے ہیں، دن مناتے ہیں اور ان کی کرامات کو سنتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ بات کو غور کیا کہ غوث اعظم کی تعلیمات کیا تھی؟ کیا بات تھی کہ وہ دنیا پر غالب تھے؟ کیونکہ انہوں نے دین اپنی مرضی کا نہیں لیا ہوا تھا، انہوں نے دین وہی لیا ہوا تھا جو اللہ نے دیا ہوا تھا، اس کے مصطفیٰ نے دیا ہوا تھا۔ غوث اعظم کا بچپن کا عالم ہے، 6 7 8 سال کی عمر ہے، پڑھنے کے لیے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا 12۔ اب قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے بھیج دیا اور ماں نے آپ کی بنیان کے اندر گدڑی کے اندر کچھ اشرفیاں پیسے تھی بہت سارے، وہ بھی آپ نے سی دیے کہ بیٹا یہ محفوظ کر لو، کیونکہ اس وقت کے اندر کوئی بینک اکاؤنٹ تو تھے نہیں، اس طرح کے معاملات۔ اب غوث اعظم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا ہوا، جب جنگل میں پہنچے ڈاکوؤں کا جو ہے قافلہ آ گیا، ڈاکو لوٹنے کے لیے آ گئے، سب کو لوٹ لیا۔ اس چھوٹے بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ بچے نے کہا ہاں ہے میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اشرفیاں، پیسے۔
وہ ڈاکو سمجھا کہ شاید چھوٹا سا بچہ ہے، ہم سے ایسے ہی مذاق کر اس نے بات کر دی، ایسے گفتگو کر دی ہوگی، مگر واپسی جب پوچھا گیا، ڈاکو کے سردار نے پوچھا سب کو لوٹ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں سب کو لوٹ لیا۔ ڈاکو کہنے لگا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، وہ کہہ رہا میرے پاس پیسے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا بچہ دلچسپ لگتا ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ، چلو اس سے بات ہی کرتے، تھوڑی دیر طنز و مزاح ہی صحیح، ہنسی مذاق ہی صحیح۔ کہتے بچے کو بلایا گیا، سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب غوث اعظم نہیں کہلاتے تھے، بچے تھے۔ آپ گئے، ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیہ۔ کا کہاں؟ یہاں پر۔ کہتے جب کھنجر مار کے چاقو مار کے اس گدڑی کو پھاڑا گیا، گدڑی کو چاک کیا گیا، اس میں اشرفیاں گری۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ جب ڈاکو لوٹ رہے ہوتے ہیں لوگ اپنا مال چھپا رہے ہوتے ہیں، اپنا مال بچا رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں جھوٹ بول کے اس مال کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہا تم خود مال کے بارے میں بتا رہے ہو۔ تو غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن کا عالم ہے، کہنے لگے کہ چچا جان بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا، میری ماں نے جب یہاں پر پیسے سیے، گدڑی کے اندر پیسے رکھے، تو میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا، گھر سے نکلتے وقت نصیحت کی تھی، بیٹا کتنا بھی بڑا وقت آ جائے، کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، میرا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کا سہارا نہ لینا۔ تو کہا کہ آج جب تم نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے، تو کہتا کہ میں جھوٹ بولتا تو میں اپنی ماں کی نصیحت کو توڑ دیتا، ماں کی بات کو نہ مانتا، مجھ سے ماں ناراض ہو جاتی۔ کہا اس لیے میں اشرفیہ دینا تو پسند کروں گا، اپنی ماں کی وصیت کو نصیحت کو توڑنا پسند نہیں کروں گا۔ کہتے ڈاکو کے سردار نے جب یہ بات دیکھی، اب توجہ چاہتا ہوں، اس وقت سید شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، اس نے کہا یار یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور ہم نے تو خدا سے کیا وعدہ کلمہ پڑھنے کے بعد وعدہ ہوتا ہے کہ مولا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ایمان پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے، اب اسلام کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ اس نے کہا یہ اپنے بچہ جو ہے اپنی ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا، اور ہم تو خدا کو ناراض کر رہے ہیں، یہ بچہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تبدیلی پیدا کی، اس کے دل میں ہدایت آ گئی۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا کہ تم سارے جو جانا چاہتے ہو جاؤ، آج کے بعد میں نے ڈاکہ مارنا چھوڑ دیا، آج کے بعد میں نے یہ کام کرنے چھوڑ دیے۔ کہتے جب یہ بات کہی ڈاکوؤں کے سردار نے، تو دوسرے ڈاکوؤں نے کہا کہ پوری زندگی جب ڈاکے مارتے تھے تو ہمارا لیڈر تھا، قائد تھا، بڑا تھا، اور آج جب ہدایت پر جا رہا ہے، آج غلط کام چھوڑ کر اچھے راستے پر جا رہا ہے، تو آج یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آج ہم تجھے چھوڑ دیں؟ ہم بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کہتے سارے لوگوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر کے توبہ کی کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ سچ کہا تھا۔ تو آج ہم غوث اعظم کی باتیں کرتے ماننے والے ہیں، بتائیے غوث اعظم نے تو کبھی بچپن میں جھوٹ نہیں بولا، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ نے اس سچ کی وجہ سے، میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے حبیب نے فرمایا سچ میں نجات ہے۔ سچ میں کیا ہے؟ نجات ہے، اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ یہی بات تھی کہ اللہ والے جو تھے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کس کی ساتھ وقف کر دی تھی؟ اسلام کے ساتھ وقف کر دی تھی، شریعت کے ساتھ وقف کر دی تھی۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک ہم یہ عرس بھی مناتے ہیں، ہم 11ویں بھی منا رہے ہیں، اور عام لوگ 12ویں بھی مناتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ مگر کیا میلاد کا پیغام یہ ہوتا ہے؟ کیا مسجد کے جمعے میں ہم جو خطاب سننے آتے ہیں اس کا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آئے گفتگو سنیں اور گھر چلے جائیں؟ نہیں، اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہو، تو پھر ہمیں تہیہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم حضور کے غلام ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، تو پھر آج سے تہیہ کریں گے کہ انشاءاللہ رحمان آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اسلام پر چلیں گے۔ اگر مومن بننا ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں کس کو اپنانا ہوگا؟ اپنا حاکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہوگا۔ ہر بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لینی ہوگی، چاہے وہ بات دین کی ہو، چاہے وہ بات دنیا کی ہو۔ ہر بات میں اپنا حاکم کس کو ماننا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھنی ہو تو امام سے سیکھیں، اور کاروبار کرنا ہو تو پھر ہم اپنے فراڈ کریں، اپنے دھوکے کریں۔ ہم چاہتے ہیں گھر میں جب جائیں تو زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ عزیزان من، مومن وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو مسجد میں ہو تب بھی اللہ کی بات کو، اس کے حبیب کی بات کو مان رہا ہوتا ہے، بازار میں کاروبار کر رہا ہو
تب بھی رب رسول کی بات کو مان رہا ہوتا ہے، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہو، زندگی گزار رہا ہو، وہاں بھی رب رسول کی بات کو مان رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پھر کسی مسند پر بیٹھا ہو، جج بن کے بیٹھے، وکیل بن کے کھڑا ہو، جب بھی کھڑا ہوگا اس کے سامنے ایک ہی چیز ہوگی، وہ کیا بات ہوگی؟ وہ رب رسول کی بات کو مان رہا ہوگا۔ مگر آج امت مسلمہ کا حال اور زوال پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کمزور ہو گیا، آج ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ کمزور ہو گیا، آج ہم نے اسلام کو اپنی مرضی سے اپنا لیا اور اسلام صرف رسمی طور پر لیا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارا نام عبداللہ رکھ دیا گیا، موسیٰ رکھ دیا گیا، عیسیٰ رکھ دیا گیا، یعنی ہم نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں والے نام رکھ لیے، مگر ہم نے اسلام پر چلنا شروع نہیں کیا۔ اگر ہم اسلام پر چل رہے ہوتے تو پھر چاہے کتنا بڑا مشکل وقت آ جاتا، کتنا کڑا جو ہے ہمارے حالات ہو جاتے، مگر کبھی بھی ہم اسلام سے منہ نہیں پھیرتے، ہم ہر بات میں رب رسول کی بات کو مان رہے ہوتے۔ مگر کیونکہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اسلام کی حقائق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اسلام کے اندر پاور کتنی ہے، ہم نے تو فقط اسلام کو استعمال کیا ایک صرف اس مذہب کے طور پر، ورنہ اسلام کے بارے میں معلومات لی جائے تو ہمیں کوئی نہیں پتا کہ قرآن کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، رب تعالیٰ کے ہمارے اوپر احکامات کیا ہیں، رب تعالیٰ کے حبیب کے ہمارے اوپر احکامات کیا ہیں، ان کو کس طرح ماننا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو بات سمجھ میں آئی اسی بات کو لے کر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی ہندو نے آج تک اپنے جو ہے مندر کے بارے میں بات کی ہو، نہیں کرتے۔ ہندو ہیں اپنے مندر کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، کبھی اپنے پادریوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، اپنے جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے عیسائیوں کو چرچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ اپنا عیسائی ہے، اس کا اگرچہ اس کا عقیدہ خراب، اس کا مذہب صحیح نہیں ہے، مگر اپنے مذہب کے ساتھ اتنا مخلص ہے، اپنے مذہب کے خلاف بات نہیں سنتا۔ آپ جائیے یہودیوں کو اٹھا کر دیکھیے، یہودی غلط ہیں اگرچہ دنیا کے اندر، مگر اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا، چاہے وہ اوپر بیٹھا ہو چاہے وہ نیچے زمین پر بیٹھا ہو، کسی بھی مسند مقام پر ہو، اپنے مذہب کے ساتھ ہر بندہ سچا ہے۔ مگر ہمارا کہ مسلمان واحد ایک ایسا مسلمان ہے جہاں دو چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں وہیں اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہیں ان کی اپنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارا حال یہ بن گیا کہ شادیاں ہوں، چاہے ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو، شادیاں مسلمان کے بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہاں پر بچیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، باپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی بھی بہن کے ڈانس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی بہن بیٹیاں ہم ان کو خود ننگے سر کر کے بازاروں میں گھما رہے ہوتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ کوئی کہہ دے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان گانا نہیں سنتا، مسلمان ننگے سر نہیں گھومتا، مسلمان شراب نہیں پیتا، وہ کہتا چھوڑو یار کوئی یہ میت تھوڑی ہو گئی ہے، یہ تو شادی کا پروگرام ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ یعنی یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ جو خدا تمہیں خوشی دینے والا ہے، جس نے تمہیں خوشی دی اسی کی دی ہوئی خوشی پر تم اسی کی ناشکری کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں اولاد دی، پوچھو ان سے جن کی اولاد نہیں، جس خدا نے اولاد دی اسی کی اولاد دینے پر بجائے یہ کہ شکر ادا کرتے تم اسی کی ناشکری کر رہے ہوتے ہو۔ وہی خدا جس نے بیٹی دی، وہی خدا جس نے بیوی دی، وہی خدا جس نے شوہر دیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا یہ سارا کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ تیرا ہے، تیرا شکر ادا کریں۔ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسی کی خوشی خدا کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں اسلام تو وہ ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اسلام کی بات کہہ رہا ہوں، آج ہم اسلام کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کو لانے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اے بندے مومن، تیری عزت جو ہے، میرے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، مگر میری امت کے ایک عام سے امتی کا مقام و مرتبہ تیرے سے بڑھ کر ہے۔ خانہ کعبہ سے بڑھ کر انسان کی اہمیت کو، یعنی کہ مسلمان کی عزت کو بتایا گیا کہ تیری عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریبوں کا خیال کرو، یہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ اب غریبوں کو دیکھو کہ جب ضرورت ہوتی ہے یہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اسلام نے غریبوں کا بھی خیال رکھا۔
امیروں کا بھی خیال رکھا اور آپ کے جنازوں کا بھی خیال رکھا، آپ کی زندگی کا بھی خیال رکھا، دنیا میں بھی عزتیں دی، چلتے ہوئے بھی عزتیں دی، اور آپ کو ہر اچھی چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ مگر بتاؤ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا اسلام کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ آج ہم بتائیں نا، ہم نے اسلام کو کیا دیا؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربان کیا؟ ہم اسلام کے لیے کب کھڑے ہوئے؟ ہم تو جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو بلکہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز نکال دی گئی، ڈال دی گئی کہ اسلام پر چلنا مشکل ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ اسلام دیا، وہ مذہب دیا ہے کہ جس مذہب پر چلنا مشکل ہے، یعنی اللہ نے وہ قانون دیا، اس کے نبی نے ہمیں وہ قانون دیا جس شریعت پر چلنا مشکل ہے۔ ارے شریعت تو وہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ لیٹ کر پڑھ لو۔ شریعت تو آپ کو کبھی بھی آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالتی، بلکہ شریعت تو آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے آئی ہوئی ہے، مگر ہم اس شریعت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔